حسین کے سارے چراغ جلتے رہے، اور جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا، جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے، اور آنکھوں کو گلستان مودت بنا دیا، آنکھوں کو گلستان مودت بنا دیا، اشکوں کو آبشار عقیدت بنا دیا، اور غاروں میں چھپ کے رونا معیوب تھا کبھی، تو نے حسین رونا عبادت بنا دیا۔ صلوات پڑھیے گا۔ مصطفیٰ حسین کی شان میں دو سے تین اشعار آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر۔ کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا، مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جو زبانیں ہمارے ذکر میں بولتی ہیں وہ تمہاری نہیں ہماری ہوتی۔ کوشش کیا کریں کہ جب ذکر ہو پاکوں کا تو اس میں اپنی شمولیت۔ اور امیر کائنات کا فرمان ہے کہ مومن ہم سے ایک معاہدہ کر لے، جب ہمارا ذکر ہو تو اس کی تائید میں وہ بولے، اور جب کل کو وہ مر کے قبر میں جائے گا تو جب اس سے سوال جواب ہوں گے تو اس کی جگہ پہ ہم بولیں گے۔ کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا۔ اور واقعہ سب کو آپ کے ذہنوں میں شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ شاہ جی قابل غور شعر ہے کہ دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی، فطرس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا۔ بہت شکریہ۔ فطرس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا۔ اور شاہ صاحب زین بھائی سید سردار کے آقا حسین کو کیسے حسینی چاہیے؟ ایسے حسینی نہیں چاہیے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو شاعر اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ اور ماتم کے بھی نشان ہے، سجدے کا بھی نشان، کرتا نہیں میں عشق
ادھورا حسین کا. بہت مولانا شاہ جی دعا مل گئی آپ کی. کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا. اور آپ اکثر امام بارگاہ میں مسجد میں مولا کا نسب دیکھتے ہیں علم مولا غازی کا, تو وہ کیا چیز ہے میں شعر بیان کر رہا ہوں کہ اور مسجد کے صحن میں ہے یوں عباس کا علم, مسجد کے صحن میں ہے یوں عباس کا علم, ہے مستقل نماز پہ پہرا حسین کا. جزاک اللہ. علیکم السلام رکھیے. ہے مستقل نماز پہ پہرا حسین کا, اور دنیا تو کلمہ پڑھتی ہے اللہ کا, مگر اسلام کے لبوں پہ ہے کلمہ حسین. اسلام کے لبوں پہ ہے کلمہ حسین کا. بس اس نظم کا آخری شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر جو ہماری آنکھ سے آنسو بہتا ہے یہ ممکن بھی ہوتا ہے. جی قابل غور شعر ہے کہ اور آب و نمک کی شکل میں آنکھوں میں ہے سہیل. سہیل شاہ کراچی کے شاعر ہیں, ان کا لکھا ہوا کلام آپ نے سماعت فرمایا, مکتا انہی کا لکھا ہوا. آب و نمک کی شکل میں آنکھوں میں ہے سہیل, بستا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ حسین کا. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ حسین کا. صلوات پڑھیے. بس عبادت مکمل کرنے کے لیے ایک سے دو اشعار حسین حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو
تو اس کے حق میں علی کی بیٹی دعا کرے گی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ بس آخری شعر سے ہم تمام عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کالال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی، کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ اب اللہ تاخیر گزارش کے مذاکرہ اہل بیت غلام محی الدین سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں حاضر پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ والصلاة والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مل کے باجمع صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، اگلے پچھلے حضرات مل کے باجمع صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری گزارش ہے جو بھائی جان ماتمی حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ چند قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، زحمت نہیں، مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ مل کے باجمع صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلے اچھے نہیں ہوتے، درود پڑھتے اور چند قدم آگے آ جاؤ تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ذکر کندوں اور مجموعوں کا محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی باب تشریف فرما ہے، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے۔ مل کے نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ رسالت، اچھا بولو علی دبی مولا ہے، نعرہ رسالت، اچھا کا وڈلا بول حیدری حیدری۔
حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن نات لعنت، پاک سیدہ دے دشمن نات لعنت، ان کے باجماعت صلوات۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، زحمت نہیں رحمت سمجھو، اگلے پچھلے حضرات زبانیں معطر کرو مل کے باجماعت صلوات۔ اجازت ہے سب سے پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق بانیان کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں تو جو واسطہ ہے بیمار کربلا کی بیماری کا شفائے کلی عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں تو جو واسطہ ہے بیوی رباب کے جوڑوں کا نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو لوگ قرض دار ہیں تو جو واسطہ ہے مولا رضا علیہ السلام کے خزانے اکاؤنٹ کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ جو لوگ بے جرم قید میں مبتلا ہیں تو جو واسطہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جلد رہائی عطا فرما۔ بہت بڑی دعا مانگنے والا ہو سب مل کے آمین کیجیے گا۔ میرے مالک میرے خالق ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں تو جو واسطہ ہے پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تاجیل عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کر لیں اگلے پچھلے حضرات مل کے باجماعت صلوات۔ جو بندہ جتنا اپنے آپ کو علی بادشاہ کی ولایت کا مقروض سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جو کی بات کا 4:17 تو یار سینٹر جو عادت نہیں عبادت سمجھتے پاک سیدہ دی وہ تو پڑھتے رہنا کہ آئینہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے آئینہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے آئینہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے۔ بندے بول سکتے ہو زبان اور کدیڑی ہے چچلی زبان ہوئی چنگی ہوندی اڑی ذکر چ بولے زبان ہو چنگی نیندلی چونکا گلیاں بازاراں چ بولے اے ذکر چ نہ بولے آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے۔ لوگ کہتے ہیں محمد کی بیٹی ایک ہے یا 4 سطریں میں نے پڑھنی ہے، فیصلہ اپنے خود اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کے ہاتھ اٹھا کے تائید کر کے بتانا میں کہوں آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے۔ جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوست اور جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے۔ وہ سونا سماعت فرمایا جی مالک کی سکتی مینہ دو متعاد نہ کرے اڈی میرے سماعت موید کے صادق اہل محمد فرمان تلی سماعت کی نظر کر دے۔ صادق اہل محمد کی بارگاہ میں ایک منافق حاضر ہوا، اس نے کہا مولا چند سوالات پوچھنے شدی میں پوچھ۔ اس نے کہا مولا کیا کہ اونٹ بھی جنت میں جائے گا؟ مولا فرمایا بے شک جائے گا، صالحہ کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ اس نے کہا اچھا مولا کیا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا؟ مولا فرمایا بے شک جائے گا، پالیم بہور کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا اچھا مولا کیا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا؟ مولا فرمایا بے شک جائے گا، صحابہ کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ بیٹھے تڑی چپ دی قسم یہ سوال کر کے وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اٹھنے لگا۔ مولا فرمایا بیٹھ، کتا جنت میں جائے گا، علی کا دشمن جنت میں نہیں جائے گا۔ اجازت ہے جی قصیدہ پڑھیے عادل شاہ جی دا حکم قصیدہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دی عزت و عظمت۔ کوشش کرو جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات۔ کہ غیرت کے محرمہ ہو امبر کے ساتھ ہیں، غیرت کے محرمہ ہو امبر کے ساتھ ہیں۔ شاہ جی تسی میرے پاس لکھنے غیرت کے محرمہ ہو امبر کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہیں۔ برمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہے۔ دین اسلام کا ستارہ ہے، اسلام کا ستارہ سزدہ مالک حسین دا سونا پتر بھئی دین اسلام کا
سرکار نے کرپا شروع کر دی فرد ثانی پڑھنی نہیں حلالیہ موالیہ جنات نقش کرنی ہوئی نور جب لا الہ کو پیارا بندے سوچ رہے نے سر ہلا رہے میں مصرع ثانی چینج کر کے پڑھتا کربلا حسین دونوں کا کربلا حسین دونوں کا کربلا حسین دونوں کا علی اصغر بنا سہارا ہے اسلام کا ستارہ ہے اسلام کا ستارہ ہے اسلام کا ستارہ چاند آیا رباب سے کہہ لے چاند آیا رباب سے کہہ لے ہے آپ کا چاند مجھ سے پیارا بندہ بول سکتا ہے یار چاند مجھ سے پیارا ہے آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے آپ کا چاند مجھ سے حسین بادشاہ دی جتی دا صدقہ کھاندا ہوئے مصرع بڑا باب الحوائج دا بندہ زمین دے نال ویلڈ ہو کے سونے چاہتے نہیں ہو سکتا توجہ آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے علی اصغر ہے وہ علی جس نے علی اصغر ہے وہ علی جس نے ہے مسکرا کے یزید مارا ہے اچھا بولو مسکرا کے یزید مارا ہے مسکرا کے یزید مارا ہے مسکرا کے یزید مارا علی اصغر ہے وہ علی جس نے علی اصغر ہے وہ علی جس نے ہے مسکرا کے یزید مارا جس نے بیعت حسین سے مانگی جس نے بیعت حسین سے مانگی ہے آنکھیں ہنسے گئے نے وہ اتارا
میں وہ اتارا ہے آتے اسیرے میں وہ اتارا ہے آتے اسیرے میں وہ اتارا ہے آتے اسیرے میں وہ بندے مجلس وچ آ کے نا ہاتھ بن کے علامہ اقبال بن کے بیٹھ جاندے نے ویکھدے نے ذکر کر کے 14 حاضر ناظر تیری نیت بھی ویکھ رہے نے تیری صورت بھی ویکھ رہے نے بندے معصوم تے سوال کیتا مولا کعبہ اور مجلس میں فرق کیا ہے بندے معصوم تے سوال کیتا مولا کعبہ اور مجلس میں فرق کیا ہے تم من نہ من تیری مرضی میرے مالک مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا کعبہ میں ایک آیا تھا مجلس میں 14 مجلس میں بیٹھ کے شرما جنے بولی دے تے بولنا اتنے سال لینا عبادت ہے 14 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری کاکا دی ذات بلند تر صلوات صلی اللہ محمد آل محمد بڑا لجپال اس کا جھولا ہے بڑا لجپال اس کا جھولا ہے ہائے وہ بے مشکل کشا ہمارا ہے وہ بے مشکل کشا وہ بے مشکل کشا ہمارا ہے 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 وہ ہے مشکل کشا علی اصغر وہ ہے مشکل کشا علی اصغر ہے علی نے جسے پکارا جسے پکارا ہے علی نے جسے پکارا ہے علی نے جسے پکارا ہے مل کے با جماعت سلام محمد آل محمد صلوات دا پڑھنا دین عبادت ہے رحمت کی رحمت سمجھو اگلے پچھلے حضرات مل کے با جماعت صلوات اللہم صلی محمد آل محمد اجازت ہے تو نعت سنائیے بھائی جان بدر شیر شان علی شان حسین زیادہ پڑھ دے شان رسول نہیں پڑھ دے اگر اجازت دے دے تو نعت سنائیے بھائی جان شریعت ڈھل گئی جس میں شریعت ڈھل گئی جس میں شریعت ڈھل گئی جس میں اسی غالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب اللہ غالب سے پوچھا کر اگر تو نے سننا ہے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کے نالین ہے مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کے نالین ہے مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کے نالین ہے مسلمان ہوا محمد کی پردیسانی پڑھنی نہیں میرے آقا دی نلین کس عزت دی مالک ہے کس عظمت دی مالک ہے بھائی یہ پربت کو کن کے بلتی رہی ہے یہ بات خدا کی
भी सुनती ये पर्वत को कुन के बुनती रही है, ये बातें खुदा की भी सुनती रही है। हुई जिसकी मेराज से इब्तदा मोहम्मद की नालैन जिसकी मेराज से इब्तिदा मोहम्मद की नालैन है। मोहम्मद की नालैन है। भाईजान अगर तखय्युल नवा होवे बात नमी होवे फिर बोलना है, अगर बात पुरानी होवे बात सुनी हुई होवे ये बेशक न बोली। अगर तखय्युल नवा होवे बात नमी होवे नौकर पुत्र बिराद हक च दुआ जरूर करनी है भाई। मोहम्मद की नालैन है, हुई जिसकी मेराज से बेददा। मोहम्मद की नालैन है, हुई जिसकी मेराज से बेददा। किस इज्जत दी मालिक है, किस अजमत दी मालिक है भाई। हुई जिसकी मेराज से बेददा। मोहम्मद की नालैन जहाँ इस कतलवा लगाया गया है वो माटी से आदम बनाया गया है। अच्छा बोलो हैदर हैदर है। क्या बात है भाई, मालिक से कमी न मोहताज न करे। मेरे आका दिन लैल किस इज्जत दी मालिक है, किस अजमत दी मालिक है। जहाँ इस कतलवा लगाया गया है वो माटी से आदम बनाया गया है। ज़मीं पे जो बंदों की है राधिका मोहम्मद की नालैन है। ज़मीं पे जो बंदों की है राज़गा मोहम्मद की नालैन है। ज़मीं पे जो बंदों की है राज़गा मोहम्मद की नालैन है। ज़मीं पे जो बंदों की है राज़गा मोहम्मद की नालैन है। 0 मीटर हाजी रसूल खुदा अली बादशाह दी विलायत दा ऐलान कीता। एक सहाबी अगे वधे या रसूल अल्लाह जेड़ी तुहाडे प्यारे च ना लैन है इस दी इज्जत क्या है, इस दी अजमत क्या है। अल्लाह दी कुल्ली रहमत मुस्कुरा मुस्कुरा के तमाम सहाबा दे पास देख के फरमाया अगर मेरी उम्मत अली से लड़ेगी तो उस पर ये नालैन लानत आना ही मेरा जाना था। अल्लाह दी कुल्ली रहमत मुस्कुरा मुस्कुरा के तमाम सहाबा के पास देख के फरमाया अगर मेरी उम्मत मेरे पास देखना है भाई तो उस पर ये नालैन लानत करेगी। पहन सकता है बस जिसे मुर्तजा मोहम्मद की नालैन है। पहन सकता है बस जिसे मुर्तजा मोहम्मद की नालैन है। चुप करके बैठे हो, विलायत के लिए टुक्कर खान का नाम है, टुक्कर हलाल करन का नाम है। जिन्हां दा खाइए उन्हां दा गाइए, हलाल करन का अपना अपना तरीका है। मैं पढ़ के कर रहा तुसी बोल के करो भाई। मोहम्मद की नालैन है, पहन सकता है बस जिसे मुर्तजा मोहम्मद की नालैन। ये जूती को मरियम भी झुकती रही है, ये ज़हरा की चौखट पे रुकती रही है। मरियम भी झुकती रही है, ये ज़हरा की चौखट पे रुकती रही है। मुनाफिक जिसे कोई छू ना सका मोहम्मद की नालैन है। मुनाफिक जिसे कोई छू ना सका मोहम्मद की नालैन। अली दे लालांगी ते
तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे कर इज्जत अली दे लाला दी तेनू इज्जत करन दा सवाद हाँ बंदे दे कोला के मोटा हिला के पूछना जागदा है जिंदा है मैं दी सौखी पंजाबी शुरू कर बैठा भाई आवे कर इज्जत अली दे लाला दी तेनू इज्जत करन दा सवाद आवे लिख सजदे गा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद आवे लिख सजदे गा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद आवे लिख सजदे गा उते नाम अली ता इबादत करन दा सवाद जेड़े जन्नत दे मालिक ने उन्हां कोलों डरना है जेड़े जन्नत खुद मंगसर औलाद दी मिलता करना है हाँ जन्नत दे मालिक ने उन्हां कोलों डरना है जेड़े जन्नत खुद मंगसर औलाद दी मिलता करना है कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी तेनू मिन्नत करन दा सवाद कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा ने तेनू मिन्नत करन दा सवाद आवे एक उमल बनी दे बछड़े कीते फजाइल पढ़िए साइड पढ़िए बीबी राजी नहीं होंदी जड़ी बक्की छोड़ के वेखण आई है मेरे पुत्रा नु पुरसों कौन लेना है चंद मिनट जिक्र मसाइब शर्मा के नहीं रोना अगले साल उस रोना है भाई जिसे होना इतनी हाई करी पढ़ते चाही हुई तेरी मेरी सैन तेरे मेरे फिराजी जावे साहिब दबान तरफ के पास इस्लाम दो बैन करने लगे थे मेरे पास एक उमल बनी दे बछड़े कीते ते 9 लाख बदमाश बुलाए गए दे लालच दर्जा कीरां दे खत लिख लिख के बुलवाए लिख के बुलवाए मातम करना है अगली 70 समझ के मातम करना है भाई लालच जरजा गिरा दे खत लिख लिख के बुलवाए इन्ना कमीने मौला पास वास्ते 9 लाख बदमाश इकट्ठे कीते हैं फिर बंदे मातम करने वेख मेरे पास भाई जगह वाली जड़िया हाजी नहीं तो करबल विच जशान मनाएंगे मातम ताड़े मातम दी कसम ते शबीर दे गल तई आए वो पहुंचन की ते अब्बास दे हाथ कटवाए या हुसैन शबीर दे गल तई आए वो पहुंचन की ते अब्बास दे हाथ कट अगले 70 समझ के मातम करना सीना प्यारा न करी मातम अली दी दियां दी हसरत है भाई कुत्ते दा बच्चा नच नच के ब्यादा है कोई फिक्र नहीं हुण घर छोड़ो ज़ैनब दा सररिया या हुसैन मातम तेरे मदद की जाए सीना प्यारा न कर अगले सालों रोसी जड़ा होसी कम्बिलाश वफा दे लिख दी के गैरत दा सुल्तान वादी के प्यादा है तेरी तुरत शिमर में आए वो वेदा मेडा
شہزادہ علی اصغر کی مناسبت سے صرف ایک 4 مصرے آپ کے حوالے اور قبلہ کا میں دعوت دوں۔ شہزادہ علی اصغر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں سب سے چھوٹے سپاہی شہزادہ علی اصغر ہے، جو کہ خود بھی تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ کام کیا کیا انہوں نے شہزادہ علی اصغر نے کہ کہتا ہوں کہ حسین تیرا لہو لہد کا اجالا ہے۔ توجہ کرنا پڑی، 4 مصرے صرف میرے پڑھنا کوئی نہیں ہے، مہمان ہونے کی ایسے میزبان ہونے کی ایسے میرے مہمان بھائی آئے ہیں، ان کو میں دعوت ہوں جتنا پڑھ سکے آپ سنیے گا کہ حسین تیرا لہو لہد کا اجالا ہے، کوئی اور نہیں تجھے سرور کونین نے پالا ہے۔ سلامت رہے حسین، تیرا لہو لہد کا اجالا ہے، کوئی اور نہیں تجھے سرور کونین نے پالا ہے۔ ارے حسین یزید شہ ہے کیا، اسے تو تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے۔ سلامت رہے جی، آپ کے سلامت رہے۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلم قبلہ مولانا گوہر عباس صاحب سے کہ آئیں آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں، مجلس کے اختتام پر شہزادہ جھولا شہزادہ علی سے کی برآمدی کروائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عن لکا فی النوائب، وکل ہم غم و سی جلی، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ۔ جتنا آپ کے ذہنوں میں امیر کائنات کی دہلیز پہ بیٹھنے والے جناب سلمان کی للین مقدس سے مس ہونے والے پاک اور مطہر ذروں کا مقام بلند ہے، اتنی اونچی صلوات پڑھیں۔ کم از کم صلوات ایسی پڑھیں کہ اس گرمی کے ماحول میں آپ کی صلوات کے جذبات دیکھ کے حسین آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑھیں۔ تیسری صلوات ایسی پڑھیں کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے دل کی تمام نیک حاجات پوری ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوتھی صلوات ایسی پڑھیں کہ اگر سیدہ حجاب اللہ کو اپنے مقدمے کے لیے تمہاری آوازوں کی ضرورت پڑے تو تم کتنی اونچی آواز میں سیدہ کے حق میں گواہی دو گے، اتنی اونچی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں اور آخری صلوات ایسی پڑھیں آپ کی صلوات کے جذبات آج اس ٹاؤن میں نہ رہے، یہاں سے ہوتے ہوئے لاہور مخدومہ کے روزے پہ چلے جائے، مخدومہ کے روزے سے مکہ چلے جائے، مکہ سے مدینہ چلے جائے، مدینہ سے بقیہ چلے جائے، بقیہ سے نجف چلے جائے، نجف سے شام چلے جائے، شام سے کاظمین چلے جائے، کاظمین سے بغداد چلے جائے، بغداد سے سامرا چلے جائے، سامرا سے خراسان چلے جائے، خراسان سے روزہ مصطفیٰ کے روزے کا طواف کرتے کرتے تمہاری صلوات کے جذبات عرش الہیہ پہ چلے جائے۔ اللہ کہے جبرائیل دیکھ آج جو 14 محرم کو فرش پہ بیٹھ کے مجھے بچانے والے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں چیک کر، رزق نہیں ہے تو رزق دے دے، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے دے، مال نہیں ہے تو مال دے دے، اپنی تمام حاجات پوری کروانے کے لیے بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ فاصلے بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ جو پیچھے بیٹھے ہو مجھے بالکل دھوپ کا اندازہ ہے، اگر آپ پیچھے یہ جو آپ پیچھے بیٹھے ہو
اب جہاں بیٹھے ہو وہاں سے چل کے ذرا ممبر کے قریب آ جائیں گے. کوئی بات ہے ایسی مرشد رسول حسین نو مننے جس نے گرمی ویکھی ہے, اس نے کہا کہ نہیں ویکھیا, ہمارے دلوں میں حسین رہتے ہیں. آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں جناب, آپ تھوڑا قریب آ جائیں ممبر کے قریب آ جائیں گے, ایک ماحول بن جائے گا تو کوئی بات کر لیں گے, ورنہ یہیں سے مصاحب پڑھ کے جناب کو سلام کر دیں گے. تھوڑا تھوڑا بس قریب آ جائیں تو دل لگ جائے گا, دل لگ جائے گا تو بات ہوگی. مالک آپ سب کو اس کی نا آواز تھوڑی سی اسپیکر کی زیادہ کریے گا. نعرہ تکبیر, کم از کم اللہ کے نام کے نعرے کا جواب ہم شیعان حیدر کرار کو زیادہ بلند آواز میں دینا چاہیے, زمانے کو پتہ چلے ہم سے بڑا توحید پرست کائنات میں کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. علی کے بھی مولا کا نام ہے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کو علم عباس کی شبیہ بناتے ہوئے جتنی طاقت میں نجف کے شان دی ہے اتنی طاقت کے ساتھ دلی سنت پوری کرتے ہوئے کل ایمان علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری. صلوات پڑھیں سارے مل کے باجی. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اجازت ہے جی, بات شروع کی جائے. داد مجلس کا معیار نہیں, سماعت معیار ہے. سنیں گے تو بات پہنچے گی, عمل ہوگا تو آنے کا حق ادا ہو جائے گا. اور جتنا میں پڑھوں گا ان کی زبر زیر شد مد پیش کرد عبارت طریق راوی کی میری ذمہ داری ہے. کہ بات ناگوار گزرے پسند نہ آئے تو پوچھنا گوہر عباس کہاں سے کی ہے, میں بتا کے جاؤں گا. میں وہ خطیب نہیں ہوں جو پڑھنے کے بعد کہوں بیٹھک میں آ کے پوچھنا. میں نے علی بیٹھک سے نہیں, علی میدان سے لیا ہے. تو علی میدان میں پڑھنے کے عادی ہیں, میدان میں منوانے کے عادی ہیں. آپ توجہ کریں گے تو بات ہوگی. اور یہ جگیر زہرا ہے, سب سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ جگیرے, اور اس پہ عباس کے علموں کا پہرا. جہاں عباس کا پہرا ہو وہاں حرام زادے نہیں آتے. جتنے ہو سیدہ کے مہمان ہو تو آئے ہو. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس اللہ نے ہم شیعان حیدر کرار کو ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں میں مائیں باپ کا پتہ بتانے سے پہلے علی کا پتہ بتاتی ہیں. آپ جیئے جن کے دلوں میں علی رہتے ہیں وہ میرے ساتھ بولے. تعریف ہے اس وحدہ لا شریک ذات کی جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا, انسان بنا کے اس نے ہمیں گوشت کا جسم دیا, گوشت کے جسم میں اس نے ہمیں ایک سینہ دیا, سینے میں اس نے ہمیں دل دیا, اور دل میں اس نے حسین کو دڑکایا. جن کے دلوں میں حسین وہ میرے ساتھ بولے. بات شروع ہو گئی ہے, آپ جیسا سنیں گے ویسی بات کریں گے. حکم ہے شان رسالت پہ گفتگو کرنے کا, لیکن اس سے پہلے میرا دل ہے کہ میں ایک حملہ سناؤں جناب عباس کا. دل ہے جو جناب عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. 10 محرم کو بہت بڑے مجتہد ہیں شیخ صدوق, ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاطہار. وہ اس میں لکھتے ہیں, پڑھے لکھے بندے سے میری بات ہے, علی والا جاہل نہیں ہوتا ہے, ان پڑھ ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا ہے. جن کے دلوں میں رہتے ہیں نا عباس وہ بولیں گے. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عباس اشخل پہ سوار ہوئے. سوار ہو کے عباس نے 9 لاکھ کو اپنی آنکھوں کی دسترس میں لیا. 9 لاکھ کو جو عباس کے چاہنے والے جو حسین کے ماتمی ہیں وہ نہیں میرے ساتھ بولیں گے تو کون بولے گا بھائی. آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں, آپ کے چپ چہرے دیکھنے لیے آیا ہوں. قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہے گوہر عباس. تیرے دلوں میں عباس رہتا, تیرا ہاتھ اٹھے گا. دیکھ کتنا پیارا مصرع پہلا تلاوت کرنے جا رہا ہوں. 9 لاکھ کو عباس نے اپنی آنکھوں کی دسترس میں لے کے 9 لاکھ سے پوچھا, اے 9 لاکھ کوفیوں, اے 9 لاکھ شامیوں, یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو, یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو. ایک شامی 9 لاکھ سے باہر آیا, آگے کہنے لگا عباس ہم تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں. عباس مسکرا کے فرماتے جاؤ پھر ہم تم سے راضی نہیں ہیں. آپ جیئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. عباس سے بڑی اللہ کی رضا کون سی ہے, جاؤ پھر ہم تم سے راضی نہیں ہیں. عباس 9 لاکھ کو دیکھ کے فرما رہا تھا تم اسی غمان میں کربلا کے میدان میں آئے ہو نا جس غمان میں مدینے میں اہل قریش والے تھے. عباس وہ کس غمان میں تھے؟ فرمایا وہ اسی غمان میں تھے نا کہ علی کی موجودگی میں محمد پہ حملہ کر سکے, اور تم اس غمان میں ہو عباس کی موجودگی میں حسین پہ حملہ کر سکو. عباس اپنا تعارف کروا رہے تھے. عباس تعارف کرواتے فرماتے سنو, جس حسین
حسین کے مقابلے میں تم ننگی تلواریں لے کے آئے ہو، وہ عباس جب چاہے تمہارا قبلہ تبدیل کروا دے۔ کیونکہ وہ عباس ہے حسین کی پناہ میں، حسین ہے مصطفیٰ کی پناہ میں، اور مصطفیٰ ہے اللہ کی پناہ میں، ان سے بڑی اللہ کی رضا کوئی نہیں ہے۔ عباس فرماتے سنو، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو، اب جملہ اتنا پیارا ہے، اگر پہنچے گا تو بات ہوگی، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو اس حسین کو اللہ غور کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ حسین ابھی توحید پرستی کی اتنی انتہا کرے گا، اتنی انتہا کرے گا، تیروں کو مسلح بنا کے سبحان ربی العلا کی تسبیحاں کرے گا، پھر معبود عبد سے کہے گا بس۔ جو حسین کے چاہنے والے ہو، عباس اشل پہ سوار ہو گئے، 9 لاکھ کو دیکھ کے عباس، جناب عباس فرما رہے سنو، میں عباس ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، سنو میں عباس اپنی سواری پہ بیٹھ کے لڑتا ہوں، میں عباس سواری سے اتر کے لڑتا ہوں، میں میمرہ گاڑتا ہوں، میں میسرہ گاڑتا ہوں، میں تلوار سے لڑتا ہوں، میں بغیر تلوار کے لڑتا ہوں، میں چلتا ہوا لڑتا ہوں، میں بھاگتا ہوا لڑتا ہوں، جن کے دلوں میں بات سے وہ بندہ مجھے چپ رہ کے دکھائے۔ عباس فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے لڑتا ہوں، میں اپنی زبان سے لڑتا ہوں، میں آنکھ سے لڑتا ہوں، میں زبان سے لڑتا ہوں، میں ہاتھ سے لڑتا ہوں، تو رزق لیتا ہے جناب امیر سے، امیر بھی رزق اللہ سے لے کے دیتا ہے، اللہ چاہے تو بندہ بولتا ہے، بندہ نہیں بول سکتا ہے۔ اب جملہ میں کہنے جو عباس فرماتے ہیں میں چاہوں تو میں اپنی زبان سے لڑوں، میں چاہوں تو آنکھ سے لڑوں۔ ایک بندے نے کہا عباس اب زبان سے کیسے لڑیں گے؟ عباس فرماتے ہیں منہ سے کہہ دو مر جاؤ، مرنا تم پہ واجب ہو جائے، آنکھ کی تجلی سے دیکھو واسطے جہنم ہو جاؤ۔ عباس اب زبان سے کہے مر جائیں، ہم مر جائیں، وہ کیسے؟ عباس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ۔ عباس اب مٹی کو کہے اور مٹی ہمیں کھا جائے، وہ کیسے؟ عباس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا، ابو تراب مٹی کا باب، مالک وہ بابا ہے ہمارا۔ اب اتنا اچھا بولے مولا دی قسمیں تھی، شاید گل اور پسے تور پہ دی جنہ ہاتھ چاہے نا، میں نے توقع نہیں سی اتنے بھی ہاتھ چاہتے۔ اتنا پیارا خطاب ہو رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میں بس میں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں، آدھے بندے ادھر بیٹھے ہیں آدھے بندے ادھر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا عشق جوان ہے، آپ کا عشق جوان ہے، مالک آپ سب کو سلامت آباد و شاد رکھے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے کہا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے پوچھ بے وفا تو نہیں، ہائے 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 ہائے، پھر اپنے آپ سے پوچھ بے وفا تو نہیں۔ آ رہی ہے صدا یہ بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر کبھی ایسا ہوا نہیں، ممکن میں رباعیوں پہ رباعیاں پڑھتا چلا جاؤں، لیکن آپ کی محبت، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ دل کرتا ہے بات پڑھتے جائیں۔ جو غازی کا علم اٹھاتے جنہیں پتہ ہے عباس کے علم کا آنا کیسا ہے، عباس کا پنجہ کھلا کیسے، ان بندوں کے لیے بات ہے۔ میں نے کہا مجھ پہ کھلا یہ راز میں نے جب دید کی، یوں کھلا ہے نا، مجھ پہ کھلا یہ راز میں نے جب دید کی، پنجہ نہیں موت ہے یہ نسل پلید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھو، علامہ گوہر عباس، میری ہزاروں مجلسیں نکل آئیں گے۔ بندے 5 تھے، 10 تھے، 1000 تھے، زمین پہ کوئی نہیں بیٹھا رہا، میرے اپنے بزرگ بیٹھے، اب دعا نہیں دیں گے تو پشاور کے پٹھانوں کو جا کے میں نے تھوڑی جملہ سنانا ہے۔ میں نے کہا مجھ پہ کھلا یہ راز میں نے جب دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور کھلا ہے غازی کا پنجہ اس لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ آپ جی یا علی، آپ جی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد۔ درود پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا دی قسمیں ایتھے گل ہور پاسے ترن لگی سی، آپ نے نعرہ لگوایا ہے بادشاہ کریم کربلا کا، اور ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں مرشد حسین کا۔ اتنا بڑا سخی ہے حسین، اب جسے حسین سناتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے حسین کہ جو بندہ ساری زندگی رضی اللہ بننے کے قابل نہ ہو، حسین ایک رات میں علیہ السلام کر دیتا ہے، حسین ماں کے رومال سے علیہ السلام کر دیتا ہے، اور
اور اسی حسین کی اماں کو نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا فاطمہ یا ام ابیہا، آپ میری بھی ماں ہے، آپ میری بھی ماں ہے۔ شاہ جی یہ بات سننے میں آتی ہے بیٹی باپ کی ماں، لیکن بات عقل میں نہیں آتی ہے بیٹی باپ کی ماں، وہ بھی نبی جیسے رحمت للعالمین کی ماں، ان کی بیٹی۔ یہ میں نے جملے سید نصرت بخاری صاحب کو سنائے تھے، انہوں نے مجھے اتنی شاباش دی بوستان زہرا میں، آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ میں نے کہا آؤ نبیوں کے سلطان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کبھی بیٹی بھی باپ کی ماں ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ام ابیہا کہ فاطمہ میری ماں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ عجب نہیں کہ روزہ مصطفیٰ سے آواز آئے گی یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ اور کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا میں بھی حسین ہو جاؤں۔ آپ جی گئے مالک آپ یا علی، نبی کا دل تھا میں بھی حسین ہو جاؤں۔ خیر جی اب ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ دین نہیں ہے۔ مکمل ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو بن رہی، لوگ دیکھ رہے ہیں، مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ ہاں جی قرآن دین نہیں ہے، قرآن کتاب دین ہے۔ نماز بھی دین نہیں ہے، نماز عبادت دین ہے۔ کعبہ بھی دین نہیں ہے، کعبہ قبلہ دین ہے۔ اللہ بھی دین نہیں ہے، اللہ مالک دین ہے۔ اب یہاں سوال اٹھ رہا ہے، پھر پوچھو بتاؤ یہ دین کیا ہے؟ قرآن کھولو سورہ نساء میں اللہ فرما رہا ہے حبیب کافر ہیں وہ لوگ جو تمہیں دین تسلیم نہیں کرتے۔ کافر ہیں وہ لوگ جو تمہیں، اب دین کون ہے بولو نا؟ رسول پاک آقا علی کے بھی مولا۔ دین کون ہے؟ مصطفیٰ۔ دین ہے سرکار محمد مصطفیٰ، زہرا کے پاک نانا، زہرا کے پاک بابا، حسنین کے پاک نانا، یہ ہے جی دین۔ اب یہی دین جب معراج پہ گیا تھا 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہو گئے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا میرا دین آ گیا کھڑے ہو جاؤ، میرا دین آ گیا کھڑے ہو جاؤ، ہر کوئی کھڑا ہو رہا تھا دین کی عزت میں۔ اب یہ دین بیٹھا تھا کہ سیدہ آ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا سن رہے ہیں؟ اچھا ابھی یہاں پہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، قبلہ استاد محترم علامہ اثر غزالوی صاحب وہ وہاں سے آئے، یہاں قریب آ جائے، میں بیٹھا رہوں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا نا کہ میرے استاد محترم ہیں، میں نے ان سے ولایت کا درس لیا ہے، مجھے پڑھنا سکھایا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، انہوں نے درجے بتائے ہیں مجھے، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ یہاں خطاب کر رہے ہوں، آپ مجھے بول کے بتائیں، یہاں خطاب وہ کر رہے ہوں، اتنی بڑی ہستی آقا خمینی آ جائے، بیٹھے رہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے نا؟ اچھا آقا خمینی بیٹھے ہیں، ولی آ جائیں، آقا خمینی بیٹھے رہیں گے؟ اب علی بیٹھے ہو، مصطفیٰ آ جائے، علی بھی بیٹھے نہیں رہے ہوں گے، مصطفیٰ بیٹھے ہوں، سیدہ آ جائے۔ ہائے 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 کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اب مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن سیدہ نے پوچھا تھا بابا کیا ہر باپ پہ فرض ہے بیٹی کی عزت میں کھڑے ہوں؟ اگر تو سر نبی کا ہر فعل سنت ہے نا امت کے لیے، اگر تو سنت ہوتا ہم بھی کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن ہمیں کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب مجھے آپ نے بول کے تائید کر کے بتانا ہے، نبیوں کے سلطان نے سیدہ نے پوچھا ہے بابا کیا ہر باپ پہ فرض ہے بیٹی کی عزت کیوں کرے؟ سیدہ کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے نہیں بیٹا ہر باپ پہ نہیں، ہر محمد پہ فرض ہے، بطول کی عزت ایسے سیدہ کی عزت نبی کا ہم لواب دہن پڑھ دیں نا، لواب دہن، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو مولا کی قسمیں بندوں کے چہرے بن جائیں، کیونکہ لوگوں نے مصطفیٰ سنا ہے اپنے بندوں سے، علی سنا نا انہوں ہم سے، کبھی ہم سے مصطفیٰ سنا۔ میں سرکار مصطفیٰ تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے، توجہ ہوگی تو بات ہوگی، نہیں تو یہیں پہ سلام ہوگا۔ شاہ جی مولا دی قسمیں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں قرآن کو، ہوئی شبیہ قبر مصطفیٰ ہے نا، محمد حسین منی وعنا من الحسین کے تحت، بالکل ایسا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کسی نے بلانا ہے بلائے، کسی نے چھوڑنا ہے چھوڑے، کسی نے کوئی گل نہیں، رزق تو اسی نہیں دیندے، رزق مجھے وہ دیتا ہے تو اس نے مجھے دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، مجھے کلمے کی قسم ہے شرابی کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا دی قسم ہے، میرا کوئی دشمن ہوتا ہے ہو جائے، میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حق پڑھ رہا ہوں۔
اگر میں غلط پڑھوں مجھے مولا عباس گھر تک نہ جانے دیں. شرابی کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ بندے میں نے اکثر ہی ممبر پہ جملہ تلاوت کیا, سید بندے میرے بڑے خلاف ہو گئے. ایک بندے نے مجھے کہا یار آپ کو پتہ ہے یہ چرس پینا ہماری مجبوری بن گئی ہے. اور میں نے کہا جہل اگر مجبوری بن گئی گھر میں بیٹھ کے پی, گراؤنڈ میں جا کے پی, علم کے نیچے بیٹھ کے نہ پی, امام بارگاہ میں آ کے نہ پی. تیری مجبوری ہے تو مرضی کر, تو نے اپنا جواب دینا. امام بارگاہ میں آ کے نہ پی, کیونکہ کربلا جانا کمال نہیں ہے. مولا دی قسم, کربلا تے 9 لاکھ بھی گیا سی, کربلا سے حر بن کے آنا کمال ہے. علم کے مرہب نہ بنو, عقیدے کے حر بن جاؤ. کربلا مرد کو سجدے, عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے. جو سجدہ نہیں کرتا وہ حسینی نہیں ہے, جو پردہ نہیں کرتی. کنیز زہرا نام رکھنے سے کنیز زہرا نہیں بن جاتا ہے. ہاں جی, عمل کم از کم سیدہ کے ماننے والیوں کا پردے کا ایسا مقام ہو کہ لوگ کہیں ایسی ہوتی ہیں سیدہ کی کنیزیں. تو خدا را یہ کون سی ولایت پہ جی ولایت ولایت ولایت, کون سی ولایت ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ بول کے بتاؤ کون سی ولایت ہے؟ ولایت پڑھنے کا نام نہیں ہے, ولایت تسلیم کرنے کا نام ہے, عمل کرنے کا نام ہے. ولایت عمل کا درس دیتی ہے. کیا فائدہ بندہ پڑھے بھی علی ولی. ہم کہتے ہیں جی یہ ماتم فرش ازا ہماری نماز ہے, کہتے ہیں نا, ہے میرا بھی عقیدہ ہے یہ نماز ہے. اس نماز میں اور اس نماز میں فرق بڑا ہے. اس میں سیدہ نہیں آتی, اس میں سیدہ تشریف لے کے آتی ہیں. اب آپ مجھے بول کے بتائیں, آپ نے وہ نماز پڑھنی ہو, غسل بھی کرتے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, اور اس میں آنا ہو باہر سے نسوار پھینکتے اندر آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سگریٹ منہ سے اتارے اندر, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا حسین کو بتا رہے ہو آپ لوگ؟ کہتے ہو ہم سیدہ کی دعائیں, کہتے ہو نا. سیدہ کی 2 دعائیں ہیں, ایک عباس ہے, ایک عزادار ہے. کبھی خود کو یوں دیکھو نا, میں کیا ہوں کہ میں سیدہ کی دعا ہوں. کم از کم جو دنیا میں شاہ جی ہر بندہ گناہ کرے میری جتی نو پرواہ نہیں ہے, لیکن جب کوئی ماتمی گناہ کرتا ہے تب دل دکھتا ہے. کم از کم عزادار گناہ کرنے سے پہلے خود کو دیکھ لے وہ کون ہے. تمہیں کس نے مانگا جسے مانگنے کی حسرت نہیں ہے؟ اس نے مانگا. خدا را یہ خود کو تبدیل کیا جائے. کربلا کے میدان میں کسی جاہل ان پڑھ کسی اور فرقے بندے سے پوچھو نا کہ یار یہ اگر نماز معاف ہوتی تو کہاں ہوتی, وہ کہتے کربلا میں نہیں. لیکن کربلا میں حسین نے تیروں کو مسلح بنایا, حسین نے صبر کی انتہا کی, توحید پرستی کی اتنی انتہا کی, حسین نے اتنی انتہا کی, اتنی انتہا کی, تیروں کو مسلح بنا کے حسین سر سجدے میں رکھ کے اپنے اللہ کو کہتا رہا سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ. اگر کوئی اور امتحان ہو تو میں راضی ہوں. اور جب حسین نماز نہیں چھوڑتا, حسینی نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ درسگاہ ہے, یہ درسگاہ ہے, یہ درسگاہ ہے. اچھا ہم شیعوں کے کوئی ٹی وی چینل ہے بتاؤ؟ اخبار ہیں ہمارے, یونیورسٹیز ہیں ہماری, ہمارے مدرسے بھی ایسے ہیں کہ مدرسوں میں ہم بچوں کا رجوع نہیں کرتے. یہ ممبر ہماری درسگاہ ہے. اگر یہاں سے باتیں نہیں کریں گے کہاں کریں گے؟ مولا شاہ جی آپ تعید کیجیے گا. ہم کہتے ہیں نا یا امام منتظر, کہتے ہیں, بولو نا. لیکن آج ہم ایسا کہیں گے کہ ہم خود سے مطمئن ہو کے اٹھیں گے. کہتے ہیں نا کسی ایک بندے نے بھی عمل کر لیا میرے پڑھنے کا مولا کی قسم حق ادا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا یا امام منتظر الاجل الاجل, نہیں آتا ترجمان, لیکن اتنا تو بتا سکتے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے. ہم اسے بلاتے ہیں آجا آجا آجا, گھر جا کے خود سوچ اگر آ گیا. تیرے دروازے پہ آدھی رات کو دکل باب ہو, تو پوچھے انتا دکل باب کون ہے, باہر سے واضح ہے میں نرجس کا بیٹا ہوں. تیرے گھر میں اتنی پاک جگہ ہے تو اسے گھر میں لے جا سکے. تم نے کوئی ایسا کمرہ بنا رکھا ہے اس کے لیے؟ اپنے بچوں کی شادی کے لیے کمرے بنتے ہیں, بہو نے آنا ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. تو امام زمانہ کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ہماری. اتنے بڑے مجتہد ہیں علامہ ہاشم بہرانی, وہ اتنے بڑے, وہ لکھتے ہیں کہ امام زمانہ سے نا ایک بندے نے پوچھا مولا آپ کب نزول کریں گے, مولا آپ کب نزول کریں گے؟ دنیا الاجل کی صدائیں دے دے کے تھک گئی آپ کا رستہ, آپ کب؟ فرمایا مولا نے کہ میں نزول کرنے کے لیے اتنا بیتاب ہوں جتنا 10 محرم کو عباس لڑنے کے لیے بیتاب تھا.
मौला आप आते क्यों नहीं है? मौला फरमाते मैं कैसे आऊं, मुझे ये लोग मना रहे हैं, मुझे ये लोग बुला रहे हैं। इनको एक बार मेरे दरवाजे पे ले आया, बंदे का नाम था बशीर। वो बशीर कहता है मैंने सबको दरवाजे पे ले आए, दरवाजे पे हर बंदा कहता है या इमाम मुंतजर अल अजल अल अजल। मौला ने फरमाया बाहर जा, जो सबसे ऊंची आवाज में कह रहा है ना इसे अंदर लेके आ। मौला के कहने पे बशीर उसे अंदर ले आया, उसे छत पे लगाए, जाके एक जानवर को ज़िबा किया। जानवर को ज़िबा करके जानवर का खून परनाले के जरिए जमीन पे आया। बाहर खड़े जो अल अजल कह रहे थे वो समझ रहे थे इमाम की नुसरत में मारा गया है, इमाम के इश्क में मारा गया है। जो बंदे ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे थे ना उनकी आवाजें नीची हो गई, दो दो कदम पीछे हो गए। इमाम फरमाते बशीर बता इनके लिए ज़हूर करूं, इन्होंने मुस्लिम को भी छोड़ दिया था, मैं भी ज़हूर करूंगा, ये मेरे साथ क्या शामिल होंगे? उस वक्त मौला फरमाते कितने बंदे रह गए? बशीर मौला गिनती के बंदे। फरमाया जाओ इनमें से एक और ले आओ। मौला इतने तो आशिक रह गए ना आपके। फरमाया एक और लेके आओ। उसको लगे छत पे जानवर ज़िबा, खून पर नाले के जरिए ये भी मारा गया। अब जब दरवाजे पे आए फरमाया कोई है? मौला कोई भी नहीं है। बशीर ये लोग मेरा ज़हूर मांग रहे थे। मौला फिर आप कब आएंगे? मौला आप कैसे आएंगे? मौला फरमाते बशीर क्या तुम मेरा ज़हूर चाहते हो? मौला बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मौला बिल्कुल मैं चाहता हूँ। बताओ फिर तुम मेरे इश्क में क्या कर सकते हो? मौला फरमाते जो तुम अगर मेरा ज़हूर मांगो तो अगर मैं आ गया तो बताओ ये उम्मत मेरे साथ खड़ी होगी? मौला लेकिन मैं आपका सच्चा आशिक हूँ, मैं आपका ज़हूर चाहता हूँ। मौला आप आ जाए, मौला आप आ जाए, मौला आप आ जाए, मौला आप आ जाए। फरमाया तू मेरा ज़हूर चाहता है, तू मेरा सच्चा सहाबी है, बता मैं नज़ूल करूंगा, ये लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, बता तू मेरे इश्क में क्या करेगा? मौला आप जो फरमाए। मौला ने फरमाया जा छत पे जा, छत पे जाके जमीन पे गिर जा, छत पे जाके जमीन पे कूद। वो छत पे गया, वो मुंह के बल जमीन पे गिरा, वो फिर आया, फिर छत पे गया, कोनियों के बल जमीन पे गया, वो फिर चढ़ा, फिर ऊपर गया, फिर कमर के बल चौथी बार चढ़ रहा था। इमाम ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था एक बार छलांग मार, तूने ये क्या किया? तुम चौथी बार मारने जा रहे हो। मौला आपने मुझे ये कहा था छत से कूदना है, लेकिन ये नहीं बताया था किस बल कूदना है, किस बल कूदना है। मौला फरमाते तुम जैसे 313 हो जाए मैं आ जाऊंगा, तुम जैसे 313 हो जाए मैं। तो कायम को बुलाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम मजलिस बर्पा करते हैं, हम अपनी मजलिसों में खुद देखें हम क्या करते हैं। मेरे कोई बंदा खिलाफ हो जाए, मैं सही बात कर रहा हूँ, खुद साफ बात है, मुझे किसी ने बुलाना है बुलाए, किसी ने नहीं बुलाना है। शाह जी ये बात सुन के जाइएगा, किसी ने बुलाना है बुलाए, किसी ने नहीं बुलाना ना बुलाए। हमारे मिंबरों पे मेरे वाजिबुल एहतराम ज़ाकिरीन आते हैं, ट्यून शुरू करते हैं, वो ट्यून होती है गाने की। ऐसा ही है, मोमिनीन दाद बाद में देते हैं, पहले सोचते हैं कौन सी फिल्म है, कौन सी मूवी है। शाह जी अक्सर हमारे इलाकों में ऐसा होता है कि शादी हो, मेहंदी की रात ना कुछ नाचने वाली फहाशा औरतें बुलाई जाती हैं, ऐसा है ना अक्सर मोहल्लों में। अच्छा वो फहाशा औरत एक बरहना लिबास पहन के नाच गाना करती है। अच्छा वो जाने लगे, वो सूट उतार के जिसके घर आई है उसे उतार के कहे ये मेरी तरफ से आपको इनाम है, अपनी बेटी को पहना देना। वो लेगा क्यों? वो कहेगा जब मेरी बेटी पहनेगी मुझे वो फहाशा नाच गाना याद आएगा, मुझे वो फहाशा नाच गाना, अगर मैं गलत पढ़ूं मुझे यहीं से कहना गौहरबाज तो ठीक बातें नहीं कर रहे। वो उसे याद आएगा कि इसमें कल रात वो फहाशा औरत नाच गाना कर रही थी, यानी कि जो उससे मंसूब हो गया। हम अपनी बेटी को पहनने देते हैं। इंडिया में इतने इतने गानों पे तो टूने बना के कसीदे पढ़ रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, और तू उन गानों के साथ नाम कभी हुसैन का मंसूब करता है, कभी बतूल का मंसूब करता है। मुझे बोल के बता, तुझ पे नजर पड़ जाएगी मोहम्मद की, मोहम्मद तुमसे खुश होंगे? बता ना, खुश होंगे? नहीं। क्यों? उन खानों वली का नाम, बतूल का नाम सैयद कर देंगे, क्योंकि गहवारा आना है शहजादा अली असगर का। मेरा दिल है कि मैं उसी गहवारे से मंसूब एक नज़म तलावत करूँ, अगर जनाब का दिल है तो। अगर आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे दिल लग जाएगा। मैंने कहा जुमला शाजी पढ़ने जा रहा हूँ, अब मैं अपने हिस्से की मजलिस तो मैंने पढ़ ली, लेकिन सिर्फ जनाब के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। मैंने समझा जो मैंने पढ़ लिया मैंने अपना हक अदा कर दिया, मुझसे सैयदा राजी हो जाएंगी, मालिक आपसे भी सैयदा राजी करें। जुमला बहुत प्यारा पढ़ने जा रहा हूँ। एक नज़म है बादशाह बाबुल हवाइज की, जो मैंने लिखी थी, मुल्क के काफ़ी बार लोगों ने पढ़ी है। उससे पहले भाई कसीदा पढ़ा था, मैंने काफ़ी देर पहले लिखा था, मालिक शफकत साहब को दिया था, और मालिक ने पूरी दुनिया में फिर परवाज दी। शाह किस शान से
बेशीर को लेके निकले। अब आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ना है। ये दांत देने वाला मामला भी आपने जाकिर के ज़हन में सेट कर दिया है। ना मिले दांत जाकिर समझता मेरी वजह से ही लगी। ना ना ना, दांत में यार नहीं, समात में यार होता है। जुमला, शाह किस शान से बेशीर को लेके निकले। कौन शाह? हुसैन। बेशीर कौन? अली असगर। कब? 10 मुहर्रम, ख़याम से मैदान की तरफ। जिसे तारीख याद है उसका हाथ उठेगा। मैंने कहा शाह किस शान से बेशीर को लेके निकले जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। आप जी मौला आपको थोड़ा मन रखे, क्या कह रहे हैं आप? शाह किस शान से 16 रजब को सरकार मुस्तफा काबे से अली थाम के, शाह किस शान से बेशीर को लेके निकले जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। हुसैन अली असगर को फजाइल पढ़ा। हुसैन अली असगर को ये उठाया, अपने हाथों में गुलशन रुबाब की नन्ही कली को बोलते हुए कुरान को। कौन बोलेगा मेरे साथ? यूं करके असगर को बुलंद करके कहा, तेरी दुश्मनी होगी मेरे साथ, असगर को पानी दे। कभी ने कहते पानी इसने पीना, जमीन पे छोड़, खुद पानी मांगे। हुसैन फरमाते बच्चा है जमीन पे छोड़ूंगा, एड़ियां रगड़ेगा, एड़ियां रगड़ेगा, करबला का निजाम तब्दील हो जाएगा क्या? हुसैन फरमाते आम बच्चा तो नहीं, आम बच्चा तो नहीं, फखरे ज़बी है असगर, कर ये एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। आए आप जी, अगर ये एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। जिसने रदीफ समझा या काफिया समझा वो मेरे साथ बोलेगा। शाह किस शान से बेशीर को लेके निकले जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। आम बच्चा तो नहीं, फखरे ज़बी है असगर, गर ये एड़ियां रगड़े तो समंदर। ये निकले भी दाद देनी है, निकले भी दाद मांग लो। उसे पता है हुसैन के असगर ने 10 मुहर्रम को किया क्या था, क्योंकि 71 ने जंग लड़ी थी, असगर ने मुस्कुरा के जीती थी। मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। मैंने कहा हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे आए, हुसैन तेरे बच्चों की समझ आती है, किसी को समझ नहीं। हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे आए, हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे आए, वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। हाय हाय हाय, सारे मिल गए जी। या अली हाथ हाथ चले गए, हाथ रखने, हाथ रखने। मैंने कहा ये नगीना तो दिल यज़दा में जड़ा लगता है, ये नगीना तो दिल यज़दा में जड़ा लगता है, अर्श बशीर के कदमों में पड़ा लगता है। और ये अकीदत से कहा उम्मे लैला ने, उम्मे रुबाब, तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा लगता है, तेरा असगर मेरे अकबर से, अकबर बड़े को कहते हैं, असगर छोटे को कहते हैं, तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा लगता है। हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे आए, वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। मैं कह रहा हूं कहां झूले का तकल्लुम और कहां मैदान की बात। हाय, कहां झूले का तकल्लुम और कहां, झूले में कौन बोला था? अल्लाह का नबी, नाम ईसा। मैदान में कौन बोल रहा है? हुसैन का असगर। कहां झूले का तकल्लुम और कहां मैदान की बात, बोलने में तो ये ईसा से भी बेहतर निकले। हाय 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 हाय, जो हुसैन के जरूरी नहीं मालीन अल्लाह खाते बंदियां बोलना है। हमारे यहाँ अली को अल्लाह नहीं कहा जाता, क्योंकि अल्लाह के अब्द को मुस्तफा कहते हैं। और नहजुल बलागा में अमीर का खुतबा है, अना अब्द मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। जो अली को मानते हो मेरे साथ बोले अली अल्लाह कहना कोई कमाल नहीं है। और जो खुद मुसल्ले पे अल्लाह को सुभान नबी अल्लाह कहे वो खुद अल्लाह नहीं होता है। अब अल्लाह को मनवा रहे हैं मेरे अमीर। जुमला बड़ा प्यारा है। शाह किस शान से बशीर को लेके निकले जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। जिसे मेरी पूरी नज़म का इनवान याद है, यही आखिरी मिसरा, इसी से मसाइब शुरू हो जाएगा। वक्त की तनाव पे खींची पड़ी, आगे भी जाके नौकरी देने के वादे के मुताबिक आना हुआ। मालिक मेरा पढ़ना, आपका बैठना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अब जुमला सुनिएगा। मैंने कहा हुसैन तेरे बच्चों की समझ किसे आए, वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। कहाँ झूले का तकल्लुम, कहाँ मैदान की बात, बोलने में तो ये ईसा से भी बेहतर निकले। एक ईसा सा भला, एक मोहम्मद जैसा। मैंने जितनी मजलिस बड़ी एक तरफ रखो, ये जुमला ऊपर जाए तो हाथ उठाना वरना ना उठाना। मैंने कहा एक ईसा सा भला, एक मोहम्मद जैसा। ईसा सा कौन? अली असगर। मोहम्मद सा कौन? अली अकबर। कौन कौन है दोनों? हुसैन के बेटे।
ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا. اب میں اپنا آخری جملہ پڑھ کے جناب کو یہی پہ سلام کرنے جا رہا ہوں. جن کے دلوں میں حسین کے باب الحوائج بیٹے علی اصغر کی عزت ہے وہ بندہ خاموش رہے گا. میرے ساتھ گنتے ہو اب تک جو پڑھا شاہ کی شان سے بشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. اب بندے نہیں بولنے عقیدے بولنے. جس کی گھر کی نہیں جس کی ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم ہے نا وہ بندہ بولنے کا جس کا بولنا نظف کے شاہ کو طاقت دیتا ہے. اب میں نے جملہ پڑھا شاہ کی شان سے بشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر گر یہ ایڑیاں رگڑو تو سمندر نکلے. حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے. کہاں جھولے کا تکلم اور کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے. فیصلہ آباد والوں میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا. حسین تیرے بچے تو پیغمبر نکلے. ہائے 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 حسین تیرے بچے تو پیغمبر نکلے. رہ گیا عالم مقام تصرف جن کا وہ فرشتے تو تیری فضا کے گھر گھر نکلے. اور عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سبھی کو کیا ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے. اور شام والوں نے جنہیں کئی دن رکھا پیاسا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے. اور کن کی منزل پر فائز ہے میرے اندر کا حسین. حسین فرماتے ہیں کن کی منزل پر فائز ہے میرے اندر کا حسین. میں ابھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکر نکلے. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے ابھی کے بیٹا. فضائل تم نے اپنی مرضی سنا ہے مساعد غریب بن کے سننا. پتہ نہیں کس کے ساتھ سجاد بیٹھا خون ڈو رہا ہو. جھولان ہے اس بادشاہ کا جس کو رباب آج بھی خیالوں میں جلا رہی ہے اور روگ کہہ رہی کہاں گئے ہو علی اصغر. ہائے علی اصغر. جملہ سنو علی اصغر کی مصیبت کا. 71 شہید حسین خیام میں لے کے آیا ہے. اب تیری ہائی اتنی نکلے گی جتنی ملکہ شام چاہتی ہے. 71 شہید حسین خیام میں. کبھی آواز آئی اکبر مارے گے, کبھی آواز آئی قاسم زندہ ہے لاش پہ گھوڑے بھاگ رہے, اور کبھی آواز آئی اونو محمد جگیر سے باہر جا گرے. کچھ نہیں لگتا حسین کا جس کی اب ہائی نہیں نکلتی ہے. مجھے قرآن کی قسم ہے حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے لگتی نہیں دیکھی ہے. حسین نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں کٹتے نہیں دیکھے ہیں. کون سا بندہ جو ہائی کرے گا. حسین نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں قاسم کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. ہائے حسین کر کے جملہ سنیے گا. کون ہے میرا مرشد حسین کتنا بڑا سخی ہے. فہد شہید کربلا میں علی اصغر ہے جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے اور جس کا تیر حسین نے لگتے کرواتا جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے اور جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے. ایک بار سارے میرے ساتھ مل کے کو ہائے علی اصغر. یہ تو بڑے مصیب نہیں ہوتے جڑے میں پڑھن لگ گئے. کربلا جب مکمل ہوئی ہے نا جس سے ہائے کرنی ہے جی. کربلا جب مکمل ہوئی ہے نا 11 محرم کو بنو اسد کا قبیلہ تھا. بنو اسد کا قبیلہ جب 11 محرم کی جنگ ختم ہوئی یہ میدان میں آئے ہیں. کربلا کے بالکل پاس سے گزرا ہے ایک عیسائی تاجر خوشبو کا تاجر. اس نے جب کربلا کی خوشبو محسوس کی ہے نا وہ رک گیا ہے. رک کے کہتا ہے یہاں کوئی نبی مارا گیا ہے, یہاں سے کسی نبی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. وہ جلدی جلدی کربلا کے میدان میں جا کے گیا. دیکھا کیا کہیں ہاتھ پڑے ہیں اور کہیں اجڑے ہوئے سہرے پڑے ہیں اور کہیں ٹوٹے ہوئے گانے پڑے ہیں اور کہیں کسی کی ٹوٹی انگلی پڑی ہے. کرنا ماتم تیرا بھی ماتم نہ ہے. وہ کہتا ہے کون مارا گیا ہے. بنو اسد کے قبیلے والے کہتے ہیں مسلمانوں کا نبی کا بیٹا مارا گیا ہے. وہ کہتا ہے تم کون ہو. وہ کہتے مسلمان. قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوتی کہ حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے ہیں کہ جلدی سے شام چھوڑ کے معجزے کے ساتھ سجاد شام سے کربلا کے میدان میں آگے کہتا ہے لڑنا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں تم دفنائی جاؤ. اور میں بتاتا ہوں یہ میرے حسین کا لاشا ہے اور یہ میرے اکبر کا لاشا ہے اور یہ میرے قاسم کا لاشا ہے. وہ دفناتے رہے دفناتے رہے. ایک بار چیخ نکل گئی دونوں تاجروں کی. آگے کہتے سجاد سب دفنا دیے ہیں اور تیرے بابا حسین کے لاشے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور دائیں کی پسلیاں بائیں جا چکی ہیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں جا چکی ہیں اور تیرے بابا کے سینے پہ
गोश्त का टुकड़ा है, और गोश्त के टुकड़े का नाम आया और रो के सजाद कहते गोश्त का टुकड़ा नहीं, और वो मेरा अली असगर है। मातम वो मेरा, और दो के दो जुमले अली असगर का झूला आ जाएगा, वो मेरा अली असगर है। अली असगर का नाम आया, आप सारे हाय करना 10 मुहर्रम को, अल्लाह लानत करे मलून हुरमला पे। ये कमीना कहता है अब मेरे ख़याम में कोई तीर ऐसा नहीं बचा जो इंसानों को मारा जाए, जानवरों को मारने वाले तीर हैं। और किसी जाकर ने पड़ा तीर अली असगर की आंख में लगा, किसी ने पड़ा तीर अली असगर की गर्दन में लगा, किसी ने पड़ा कान में लगा। जो अली असगर के तीर पे हाय ना करे, अल्लाह ना करे उस पे रुबाब की नजर पड़ जाए, और रुबाब रोगे कहो तू हाय नहीं कर रहा, और तुझे पता जो नहीं वो मुझे मेरा असगर कितना प्यारा था। और मुझे कुरान की कसम है ये तीनों रवायतें ठीक है, लेकिन तीर था 3 नोकों वाला, एक नोक आंख में लग गई, एक कान में लग गई, एक अली असगर की गर्दन में, खत्म करना, एक अली असगर की गर्दन में। अली असगर की गर्दन चीर के हुसैन के हाथों पे तीरा लगा। रुबाब रो के कहती मेरे लाल की वजह से जहरा का लाल जख्मी हो गया। हुसैन रो के कहता रुबाब असगर को गिले ना दे, और मैंने हाथ खुद पीछे कर लिया था, अगर मैं हाथ पीछे ना करता और जहां तीर जाता वहां तेरा अली असगर चला जाता। मातम इसी पे शहजादा अली असगर का कहवार आएगा। हो गया शहीद असगर। हुसैन ने अपने हाथों में गुलशन रुबाब की नन्ही कली को लिया, रुबाब के ख़याम के करीब आए। करीब आके हुसैन 4 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। खैमे से आवाज आई मैं हाजरा नहीं, मैं बतूल की बेटी हूँ, और मेरे असगर को अंदर ले आओ। और माँ ने हाथों पे असगर उठाया, और बाप ने ख़याम के पीछे कब्र बनाना शुरू की। माँ ने अपने हाथों से अपना बेटा लहद में उतारा। और दुनिया में ऐसा नहीं होता है, माँ तो कब्रिस्तानों तक नहीं जाती है। और तू कैसा शिया जो सुन्नी बैठा है, उसके मसलक में मातम जायज़ जो शिया बैठे हैं, सर का पुरसा देना इसी पे असगर का गहवारा आ जाएगा। मुझे मौला की इज्जत की कसम है, दफना दिया हुसैन ने, मारा गया हुसैन। एक बार शाम गरीब आ गई, अल्लाह लानत करे बलून उम्र साद पे। कमीना कहता शिमर हमने करबला में 72 मारे थे, और ये लाशें अकतरों के हैं, ये लाशें अकतरों के हैं। एक लाशा कहा है, कमीना कहता मैंने देखा है हुसैन ख़याम के पीछे अली असगर को दफना रहा था। ये कहता जल्दी करो, अली असगर को ढूंढ के लेके आओ। और झूला आ गया अली असगर का, और 40 घोड़े सवार हाथों में नेज़े लेके अली असगर को और ढूंढने के लिए निकले। अब सर का मातम करना, एक नेज़ा अली असगर के सीने में आ लगा, और मां तड़प के कहती है हया कर, और जो मर जाए उनको नहीं मारा जाता। खुदा का नाम, इतने इतने मार्फत बड़े नाम। तो खुदारा आज मेरे साथ अहद करो, हम मौला इमाम ज़माना को अपने दिल से बुलाते हैं। सारे उठ के हाथ उठाने हैं आपने मेरे साथ, आपने दिल से बुलाना है। मैं 5 नारे लगाऊंगा, आपने अल्लाह जल की सदा देनी है। यकीनन पता नहीं किसके दिल की आवाज़ सुनकर नरजस का लाल आ जाए। सारे हाथ उठा के, जितनी तुम्हें ताकत नजब के शाने दी, दोनों हाथ उठा के या इमाम मुंतजर, या इमाम मुंतजर, या इमाम मुंतजर, या इमाम मुंतजर, या इमाम मुंतजर। दो हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी।